ہے ٹھیک ہے, اور وہ ہمیں اینیمیٹ کرتی ہے. تو اگر وہ ہمیں نہیں دی جاتی تو ہمیں اینیمیشن نہیں ہوتی, لائف جو ہے وہ نہیں ہوتی. اچھا, کیونکہ وقفہ لینا ہے, لیکن دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. ناظرین, جس ٹون میں ہم نے ڈسکشن شروع کی ہے ہمارے آج کے پروگرام کا, اس اوپننگ پروگرام کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم پہلے تو یہ ایکسپلور کرنے سے پہلے کہ روحانیت کی مختلف ڈائمنشنز کیا ہیں اور اس سبجیکٹ کے زیر اثر کیا کچھ آتا ہے, ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روحانیت بذات خود بنفس ہی ہے کیا. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم روحانیت کے حوالے سے آج اپنے اس پہلے پروگرام میں جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکچولی what we are trying to do over here is we are trying to define what spirituality is. علی محمد خان صاحب, سر, روحانیت. سر تھینک یو ویری مچ کامران بھائی. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا اس حوالے سے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا, روح جو بات سب سے پہلے جو انسان زمین پہ آئے اکارڈنگ ٹو ریلیجیس اسکرپچرز تمام جو ہیں کہ آدم علیہ السلام, ایڈم جنہیں کہا جاتا ہے, ان کے نام کے اوپر ہی اگر غور کیا جائے کہ آدم, دم, تو روح جو ہے بیسیکلی جیسے کہ ریلیجیس اسکرپچرز میں ہے کہ اللہ نے اپنی روح, اپنا دم آدم کے اندر پھونکا. تو اسپرچولیٹی کو اگر ڈیفائن کیا جائے, اٹ از اے نالج آف کنیکشن بٹوین دا باڈی اینڈ دا دم. دم ٹھیک ہے, جو ہماری جو فزیکل باڈی ہے اس کے اندر وہ جو کنیکشن ہے جس کے ذریعے ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, کرم کر رہے ہیں, جس کو بائبل میں روح کہا گیا, جس کو قرآن میں روح کہا جا رہا ہے, جس کو بریتھ آف گاڈ, وہ کنیکشن ہے جس کے ذریعے ہماری باڈی ورک کرتی ہے. اور ہم سب سے پہلے جو ہمارا رابطہ بنتا ہے دم کا ہمارے ساتھ, روح کا, وہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ویک کنیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک اور کنیکشن بنتا ہے باڈی کے ساتھ جب وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہے ورلڈ ایکٹیویٹیز میں. اور روح کا پھر ایک اور ڈفرینٹ قسم کا جو تعلق بنتا ہے وہ ڈیورنگ سلیپ, جو تھوڑا سا باڈی سے ویک ہوتا ہے, جس میں آپ کی روح جو ہے جگہ جگہ سیر کرتی ہے. ٹھیک ہے. چوتھا کنیکشن بنتا ہے آفٹر ڈیتھ, موت کے بعد, کہ موت کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے. لیکن حدیث میں بھی ہے کہ جب آپ کچھ پڑھتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, تو روح جو ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے مطلب قبر سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے, ایصال ثواب کہہ لیں یا بات وہ آتا ہے. پانچواں جو کانٹیکٹ بنتا ہے وہ جب ہم مر کے ان قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا, یہ دائمی کانٹیکٹ ہوگا باڈی کے ساتھ روح کا, اور یہ ایٹرنل ہوگا. اچھا, نہیں, بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ 5 فیزز بتا دیے, اور جو روحانیت ہے وہ اجتماع ہے ان 5 پیریڈز کا. بالکل. This is how we are going to define روحانیت in this initial phase. ڈاکٹر اشوک کمار صاحب, سر, میڈیٹیشن آپ کا ایریا ہے, اینڈ وی ول بی ایکچولی ایکسپلورنگ میڈیٹیشن ان ڈیٹیل ان فورتھ کمنگ شوز. لیکن روحانیت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اپنی ایکسپرٹیز سے, اپنے ایکسپیرینس سے؟ شکریہ کامران صاحب. ایکچولی جیسے سب دوستوں نے اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی, روحانیت کو ڈیفائن کرنا ایسے جیسے ہم ساگر کو گاگر میں بھر لیں. واہ, ساگر کو گاگر میں بھر. یہ اتنی بڑی واسٹ فیلڈ ہے, اور صدیوں سے جب سے انسان بنا ہے تب سے اسی ہی فیلڈ کے اندر جو جستجو کیے جا رہا ہے. ویداس کے اندر جو ہے ایک گریٹ سینگ ہے, برہم ستیہ جگت متھیا, جسے روح کہتے ہیں, اسے ویداس کے اندر برہم کہا گیا ہے. برہم ٹھیک ہے, آتما, دا سیلف, دا بینگ. جگت متھیا, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک مراج ہے, ایلیوژن ہے, وہ دھوکہ ہے. ایکچولی جو ست ہے, سچ ہے, ٹروتھ ہے, وہ ہمارے اندر ہی ہے, اور الٹیمیٹلی ہمیں اسی کو ہی تلاش کرنا ہے. ٹھیک. اور ہمارے مائنڈ کی نیچر, ایکچولی میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں مہارشی مہیش یوگی کی آرگنائزیشن, ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن آرگنائزیشن کو. انہوں نے بیوٹیفلی ڈسکرائب کیا ہے کہ اٹ از دا نیچر آف مائنڈ ٹو گو ٹورڈز مور اینڈ مور ہیپینس. ٹھیک.
ندی تب تک خاموش نہیں رہ سکتی جب تک اپنے وہ ساحل کو ساگر کو پا نہیں لیتی ہے، اور مائنڈ تب تک خاموش نہیں رہ سکتا جب تک وہ اپنے ہوم آف ہیپینس کو اچیو نہیں کر سکتا. اسے ہم بلس کہہ سکتے ہیں، برہم کہہ سکتے ہیں، دا بینگ سیلف کہہ سکتے ہیں، اسے آتما کہہ سکتے ہیں اسے. ٹھیک. تو انسان کی بیسک تلاش ہی یہی ہے، اپنے آپ کو پہچانا. اسی لیے میرا ٹاپک بھی میڈیٹیشن کا مطلب یہی ہے، سیلف ایکسپلوریشن، سیلف ریئلائزیشن. سیلف ریئلائزیشن، ٹھیک. جو بیونڈ ورڈز ہے. آپ جتنا گہرا جاتے جائیں گے، جتنا گہرا جاتے جائیں گے، اتنا پاتے جائیں گے. ساگر کو گاگر میں. ساگر کو گاگر میں پھر. ویری ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ. ڈاکٹر فساد سر، یور اوپننگ کامنٹس. دیکھیں، انسان کی جو زندگی ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک حیات ہے اور ایک نجات ہے. اور اللہ نے انسان کی حیات کے لیے بھی انسان کو فیکلٹیز دی ہیں، مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اور نجات کے لیے بھی دی ہیں. حیات میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک انسان کی جو حیوانی ضروریات جو ہیں اس میں حفاظت و کفالت ہے. تو انسان اپنی حفاظت کے مختلف ہنر سیکھتا ہے، اور کفالت کے ہنر یعنی معاشی ہنر سیکھتا ہے، اور سیاسی ہنر سیکھتا ہے. اب نجات کے لیے جو اس کو ہنر سیکھنا وہ عبادت ہے، کہ عبادت کے ذریعے وہ نجات حاصل کرتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہیپینس از دی مین تھیم. تو یہ قرآن حکیم میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں بھی ہیپینس ہو، اس کے لیے حیات بہت اچھی ہو اور نجات بھی بہت اچھی ہو. تو جو فیکلٹیز نجات کے لیے دی گئی ہیں وہ اسپریچویلٹی ہے، وہ روحانیت ہے، جس کے ذریعے ہم جو اصل ٹروتھ ہے اس تک ہم پہنچتے ہیں. اب اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے جو انفارمیشن ہے کچھ الہامی ہے جو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی، جو نقلی چیزیں ہیں، اور کچھ ہماری عقلی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم ریزن کے ذریعے، مراد ہے جو نقل کی گئی ہیں سینہ جی بسینہ ہاں چلی. جس کو ہم ادیان سمجھتے ہیں. اسلام کا ایک پورا مرتب سسٹم ہے، اور ادیان کا بھی سسٹم ہے جس میں وہ نقل ہوتے ہوتے بائبل کا ہے، قرآن حکیم سے آج تک جو پہنچا ہوا ہے انسانیت کو، وہ نقل ہے کہ جو ہم اس کو روایت کرتے ہیں پہنچتے ہیں. لیکن دوسرا جو اللہ کو پانے کی جو راستہ ہے وہ ریزن ہے، کہ ریزن کے ذریعے آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور وہی جو قرآن حکیم میں کہا گیا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب. تو وہ ذکر و فکر کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے انسان جو ہے وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی روحانیت کا سفر ہے. روحانیت میں اب جو ایک پہلو ہے وہ صرف جو ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، میڈیٹیشنز ہیں، مختلف چیزیں ہیں. ایک جو اندرونی مائنڈ کو ایکسپلور کرنا ہے، ایک باطنی جو ایکسپلوریشن وہ ایک ہے، اور ایک ظاہری ایکسپلوریشن ہے. تو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں کہا کہ جو سائنس ہے، موجودہ سائنس ہے، وہ بھی معرفت الہی کے لیے ایک بہت بڑا، ایک اپروچ کے لیے ایک بہت بڑا علم ہے، کہ سائنس پڑھ کے بھی اللہ کی حقیقت اور کائنات کی کنسٹرکشن میں حقیقت جو کچھ کہا انہوں نے وہ آج 150 سال بعد جی ہاں اب باقاعدہ سائنس وہ کر رہی ہے. اور اپنے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم باقاعدہ سائنٹیفکلی یہ دکھائیں گے کہ کس طرح روحانیت کے سفر میں ایکسپلوریشن ہو رہی جی ہے ہاں. اور کتنے قریب. تو ویری ویری ویل سیڈ ڈاکٹر صاحب. اور ناظرین، ظاہر ہے روحانیت کو ہم اس اوپننگ پروگرام میں ابھی تو ہم نے صرف اس کی ڈیفینیشن پہ آرگیومنٹ شروع کیا ہے، اینڈ ان ڈیو کورس آف آر پروسیڈنگز ان فورتھ کمنگ پروگرامز ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں اس اوپننگ پروگرام میں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یعنی یہ صرف وہ چیزیں نہیں ہیں جو اسکرپچرز میں لکھی ہوئی ہیں، جو کہ یقیناً بالکل صحیح ہیں، لیکن آج انسان کی عقل اور انسان کا وہ فہم جس کو ہم عرف عام میں سائنس اور ٹیکنالوجی سے موسوم کرتے ہیں، وہ عقل و فہم بھی جب سائنٹیفک انڈیورز کرتے ہوئے انسان کی اور جسم کی اور اس سے نیچے ایٹم کی اور خلیات کی ساخت میں جاتا ہے، تو وہ بھی یہ ماننے پر مجبور ہے کہ کوئی چیز ایسی ضرور ہے جو غیر مادی ہے، اور غیر مادی ہوتے ہوئے بھی وہ مادے کی اصل ہے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم آج اپنے پروگرامز کے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے
روحانیت کے ٹاپک کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور اپنے اس پہلے پروگرام میں روحانیت کے حوالے سے ایک اوپننگ آرگیومنٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں. اچھا، آپ تمام حضرات کی توجہ میں مبذول کرانا چاہوں گا، جب روح کی بات ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم روحانیت کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جو بنیادی لفظ ہے وہ روح ہے. قرآن پاک کے ریفرنسز ہیں اور پھر میں اس کے ساتھ ہی ریورنڈ صاحب سے فرما بھی چکے جو بریتھ آف گاڈ والا ریفرنس ہے، اور فردر ریفرنسز میں لوں گا ڈاکٹر اشوک کمار سے بھی. ناظرین، قرآن میں کئی جگہوں پر جب روح کا ذکر ہوا ہے تو وہ کچھ اس انداز میں ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے، سمری میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت آدم کو بنانے کے بعد جن کی تخلیق مٹی سے کی گئی، جس کو کرسچینٹی بھی مان رہی ہے، جس کو تمام مذاہب کم و بیش اس حقیقت کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے اس پتلے میں، اس جسد خاکی میں جس نے ابھی سانس نہیں لیا تھا، اس میں اپنی روح پھونکی. یہ اپنی روح کا لفظ قرآن پاک میں 3 جگہوں پہ جو میں نے مارک کیے ہیں وہ یوز ہوا ہے. آپ ریفرنس کے لیے اس کو دیکھ سکتے ہیں. سورہ سجدہ، قرآن کی 32 سورہ، آیت 7 سے 11 میں یہ پوری ڈیٹیل ہے، اور اس میں پھر اللہ نے اپنی روح پھونکنے کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل، قرآن کی 17 سورہ، اس کی آیت 85 میں اللہ رب العزت نے جب روح کے حوالے سے سوال کیا گیا تو اس کو امر ربی کہا. اس کے بعد دوبارہ سورہ سواد میں، قرآن کی 38ویں سورہ، 38 سورہ آف قرآن، آیت 71 to 76 میں یہ پورا تخلیق آدم کا پروسیس ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ فرشتوں سے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے. اس کے علاوہ سورہ ہجر، قرآن کی 15 سورہ، آیت 28 اور 29 میں بھی اسی اپنی روح کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب، اپنی روح پھونکی اللہ نے، اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ روح کے بارے میں تمہارا علم قلیل ہے، تمہیں کم علم دیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ نہیں فرمایا کہ اس پہ آپ بات ہی نہ کریں. علم جتنا بھی ہے اس کے حوالے سے ہم ایکسپلور اسے ضرور کر سکتے ہیں. تو یہ اپنی روح، میں آپ سب حضرات سے اس کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، یہ اپنی روح سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اب تو سائنس نے بھی یہ جب پروف کیا، سیلولر لیول پہ بھی جا کے اب دیکھ لیا کہ جی ہم انرجی کی فارم کے اندر ہیں. جو نظر آ رہے ہیں، جو گوشت پوش کے انسان نظر آ رہے ہیں، یہ ایک کنڈینس فارم آف انرجی ہے، اور اس کو حرکت کرنا ہے. یعنی جب ایک وجہ سے ایک کائنات کو تخلیق کیا ہے تو یہ کائنات ہر وقت حرکت کے اندر ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ بھی ہر وقت حرکت کے اندر. جب وہ سو رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ اس کے کتنے سارے سسٹم مستقل حرکت کے اندر ہیں، اور ایون وہ سوچ رہا ہے تو وہ خیالات بھی، یعنی خواب بھی دیکھ رہا ہے، اس کا انکانشیس مائنڈ بھی کام کر رہا ہے، اور وہ حرکت بھی اس پوری کائنات کے اندر ارتعاش پیدا کر رہی ہے. یعنی اس انرجی فیلڈ کے اندر جو سوتے ہوئے انسان سوچ رہا ہے اس کا بھی امپیکٹ اس کے اوپر آ رہا ہے. اب اس کو اس حرکت دینے کے لیے ایک انرجی چاہیے تھی، اس کو ایک الیکٹریسٹی چاہیے تھی، اس کو ایک لائف فورس چاہیے تھی کہ یہ جو چیز بن گئی ہے جو نان موونگ ہے اس کو موو کرنا ہے. اس کو موو کرنے کے لیے اتنی ہی پیور انرجی چاہیے تھی جو وہ کریٹر خود دے سکتا تھا. وہ کسی سے لے کے اگر کسی کو دیتا تھا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ایک دوسرے کے، لیکن وہ کریٹر نے خود جب یہ کہا کہ جی میں نے اپنی روح دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دو چیزیں ایک تو بتائی. ایک تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو وہ انرجی دے دی ہے جس سے تم ہر وہ کام کر سکتے ہو جس کے اوپر جو تم سوچ سکتے ہو، اور جتنا ہم سوچ رہے ہیں اتنا ہم کام کرتے چلے جا رہے ہیں. جیسے جیسے ہماری سوچ بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ہمارا کام بھی جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائیں، یعنی جو اس کی جمالی صفات ہیں اور جو اس کی جلالی صفات ہیں، وہی اس انسان کے اندر بھی موجود ہے. وہ کہتا ہے میں رحمان الرحیم ہوں، انسان کو کہتا ہے تم رحم کرو. رائٹ، وہ کہتا ہے کہ جی میں رازق ہوں، اس کو کہتا ہے تم رزق کو تقسیم کرو، رزق کو کیسے جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، کہتا ہے تو معاف کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ اس کی اپنی روح اس کے اندر موجود ہے تو وہ اس صفات کی جھلک دیکھنا چاہتا ہے انسان کے اندر، اور وہ صفات کی جھلک جب انسان اس پہ پورا اترتا ہے تو اس وہ روحانیت کے سفر کے اوپر جا کے اس سے واپس جو ہے مل جاتا ہے. جو پیوریفائی ہو کے ملتا ہے وہ اس سے بہت اچھی طریقے سے ملتا ہے. جو پیوریفائی ہو کے نہیں ملتا اس کے دین جو ہے وہ اسٹیجز بتاتا ہے کہ اس کو کہاں کا پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، کن کن اسٹیجز پہ اس کو پیوریفائی کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اس اوریجنل فارم کے اندر واپس جا کے اس سے جو ہے نا وہ مل. اور اگر وہ اس محبوب سے اس تمام ہدایات کے باوجود اس پیوریفیکیشن کے لیول پہ نہیں پہنچتا تو وہ جو فراق کی کیفیت ہے غالباً پھر وہی جہنم، وہی، اور وہ یہاں پر بھی ایکسپیرینس کی جا سکتی ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دنیا